بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک حافظ قرآن کی بیوی کو گردن توڑ بخار ہو گیا اور وہ میرے وارڈ میں داخل تھیں۔ علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت مجھے وارڈ کی نرس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ بی بی اونچے اونچے کلمے پڑھ رہی ہیں۔ میں گھر سے بھاگا، جب وارڈ میں پہنچا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ یہ مرحومہ نماز روزے کی پابند اور حافظہ بتائی جاتی تھیں۔ ایک نوجوان دل کے مرض میں میرے پاس زیر علاج تھا۔ میں اسے دیکھنے گیا تو وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے۔ میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی تو کہنے لگا، میں حافظ قرآن ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو؟ کہنے لگا، گانے کو زیادہ وقت دیتا ہوں۔ جب مر رہا تھا تو منہ سے گانے کی آواز آ رہی تھی، کلمہ نصیب نہ ہوا۔ کیسی بد نصیب یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو گانے سے کم تر سمجھا تو موت کے وقت کلمہ جیسی عظیم نعمت سے محرومی ہوئی۔ ایک ڈاکٹر آخری وقت میں ریڈر ڈائجسٹ طلب کر رہا تھا اور ان کی بیگم پاس کھڑی کلمہ کی تلقین کر رہی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیگم نے بتایا کہ انہیں ریڈر ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ یہ ان کی محبوب چیز تھی، اسی لیے موت کے وقت بھی اس کی طلب تھی۔ ایک مریض میرے وارڈ میں داخل تھا، اس کا مرض یکدم شدید ہو گیا۔ میں نے نرس کو ٹیکہ لگانے کا کہا۔ نرس نے ٹیکہ لگایا تو اس کو بہت گندی گالیاں دیں۔ نرس نے دوسرا ٹیکہ لگانے سے انکار کر دیا تو میں نے ٹیکہ لگایا تو مجھے اور گندی گالی دی اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تقیہ کلام تھا، ہر بات پر گالیاں دیتا، جس کی وجہ سے موت کے وقت یہی چیز نصیب ہوئی۔ میرے وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہونے سے مرا۔ 3 دن تک اس پر نزا کی حالت رہی اور اتنی بری موت مرا کہ پچھلے 40 سال سے میں نے ایسی موت نہیں دیکھی۔ میں ابھی بھی اس کا سوچوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے 2 دن اس کا منہ نیلا ہو جاتا، آنکھیں نکل آتی اور منہ سے دردناک آوازیں نکلتی جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے 1 روز قبل یہ حالت اتنی شدید ہو گئی کہ وارڈ سے دوسرے مریض بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس کا باپ آیا اور ترلے منتیں کرنے لگا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، لیکن میں نہیں مانا، کیونکہ بحیثیت ڈاکٹر یہ میرا پیشہ ہی نہیں۔ اس نوجوان کی حالت جب برداشت سے باہر ہوئی تو اس کو ایک دوسرے کمرے میں شفٹ کیا گیا، جہاں 1 دن بعد وہ اسی دردناک حالت میں مر گیا۔ بعد میں پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکتا تھا کہ بدبخت ایسا نہ کر، تیری ماں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بری موت اسی کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں، انسان مرتے وقت اکثر وہی کام کرتا ہے جس کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔